बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त निज़ाम बुरे तरीके से ना सिर्फ एक्सपोज हो चुका है बल्कि इस निज़ाम की वजह से मुल्क भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। जिस तरह से ये मुल्क चल रहा है, जिस तरह से इस तरह से मुल्क मज़ीद चलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इसके अंदर जो सबसे अहम नुक्ता है वो पॉलिटिकल डायलॉग है, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस सब के अंदर आज सबकी छुट्टी करवाने की खबर मंजर आम पर आई है और इस्लामाबाद में यानी कि शहर इक़्तिदार में गैर मामूली नकलो हरकत के हवाले से कुछ चीज़ें हैं और ये गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड है। और इस सब के अंदर क्या निज़ाम लपेटा जा सकता है और किस तरह से चीज़ें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट को कम्युनिकेट की जा रही हैं, ये बड़ी अहम है। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज़ के लिए आइंदा आने वाला हफ्ता सख्त होने जा रहा है। मरियम नवाज़ तौहीन अदालत की जद में आने जा रही हैं। इस हवाले से मेरे पास कुछ मुस्तनद ज़राए से खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि राजनपुर में ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की बड़ी फतह के बाद अवाम ने ताकतवरों के होश उड़ाकर रख दिए। ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, अगर इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है, दहशतगर्दी की लहर है, मुआशी दिवालियापन और इसके साथ साथ आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें जो हैं, सियासी अदम इस्तेकाम इसकी असल वजह है। लेकिन सियासी इस्तेकाम खुद भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब मामलात अनफॉर्चुनेटली इस सब के अंदर उस तरफ को जा रहे हैं जहां इस हवाले से बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो इंतहाई तशवीशनाक भी हैं और अगर हो जाता है तो इंतहाई काबिल मुज़म्मत भी हैं। क्योंकि इसमें जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की छुट्टी करवाने की बात की जा रही है और ये भी इस वक्त चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि गवर्नमेंट को ये कम्युनिकेट किया जा रहा है कि आपको इन मामलात को हल करना होगा और ठीक अंदाज में चलना होगा। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि कुछ सहाफ़ियों की दी गई खबर को उस हिसाब से एनालाइज करना चाहिए कि इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके किसके साथ कैसे किस तरह के किस तर्ज के ताल्लुकात हैं। अब आपको पता है मोहसिन बेग, पहले ये इमरान खान के साथ थे, फिर इमरान खान के दौर के अंदर ही इनके साथ एक पूरा एपिसोड हुआ, इन्होंने बंदूक तानी, फिर वो छूट गए। अब मोहसिन बेग ने गुज़श्ता दिनों भी एक बात की, वो कौन है, उसका किस तरह का किरदार है, उनके किसके साथ अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, ये तो बड़ी अहम बात है। उन्होंने अब एक बात कही है जिस पर सुर्ख दायरा लगा के उसे हाईलाइट कर लेना चाहिए। आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में ताकतवरों की जो इस वक्त सोच है उसे भी समझने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर सब अभी बैठ के बात नहीं करते, अगर सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं पॉलिटिकल एक साथ बैठकर बात नहीं करते तो कोई बात नहीं, जेल में सब इकट्ठे हो जाएंगे, सबको जब जेल में डाला जाएगा तो वहां बैठकर बात कर लेंगे। सारे अगर अभी बात नहीं कर रहे, अब ये मैसेज कहां से आया, ये किस तरह का मैसेज है? अगर सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को जेल में डाला जाता है तो वो कौन डालेगा, ये सवाल भी अपनी जगह खड़ा है। दूसरी जानिब आपको पता है कि शहबाज शरीफ ये बात कह चुके हैं कि IMF के साथ मुआहदा और तमाम तर मामलात पूरे कर लिए गए हैं। किसी भी लम्हे आप ये खबर सुन सकते हैं कि IMF के साथ हमारा मुआहदा तय पा चुका है। चाइना ने मदद कर दी आपको $700 मिलियन की। जैसे ही IMF का प्रोग्राम आएगा, अरब ममालिक भी फौरी तौर पर मदद करेंगे और किसी भी लम्हे आपको खबर मिल सकती है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमने IMF के साथ कर लिया है, क्योंकि IMF के कहने पर हमने शरह सूद को भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसहाक डार को जिस तरह से भेजा गया, जिस तरह के दावे किए गए और जिस तरह डार्क इकोनॉमिक्स में तब्दील हुई और पाकिस्तान के साथ जो कुछ पिछले 9 माह के अंदर किया गया वो आपके सामने है। अब जो ज़िमनी बजट है वो भी जो है वो पास हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह। अब ये सब और जो मैंने इससे पहले आपके सामने रखा उसे बैकड्रॉप में रखें। दूसरी जानिब राजा फैसल ने कल एक बात की है। मसला ये है कि 222 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में जो खर्चा है वो पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन के 75% खर्चे के बराबर है।
بدترین معاشی حالات کے پیش نظر مقتدر حلقے یہ سوچ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن ہو جائے تو پھر ہم ڈبل خرچے سے بچ سکتے ہیں، وہ اپریل میں ہو یا اکتوبر میں، یہ مفاہمت سے طے کرنا باقی ہے، لیکن یہ ڈیسائیڈڈ ہے، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں کیا جائے گا۔ اب محمد مالک صاحب سینئر صحافی ہیں، اہم لوگوں سے ان کے رابطے ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کی انسائیڈز وہ دے چکے ہیں، طاقتوروں کے حوالے سے بھی مالک صاحب کے ذریعے بہت سی خبریں پہنچتی ہیں۔ انہوں نے جیو نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کے کچھ باتیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم ترین ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور حلقے آئی ایم ایف پروگرام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہو گیا، جیسے ہی ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو گیا، تو اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو کہا جائے گا کہ اب بیٹھیں اور آپس میں بات کریں، اور انہیں کہا جائے گا کہ آپ نیگوسیشن کریں، کسی نتیجے پر پہنچیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، معاملات 90 دن سے آگے نہیں چل سکتے، اور معاملات بڑے عجیب و غریب ہونے جا رہے ہیں، 90 سے 91 دن نہیں ہو سکتے۔ اب آئی ایم ایف پروگرام کے بعد پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بات چیت کا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اگر بات چیت نہیں ہوتی اور اگر کسی نتیجے پر یہ نہیں پہنچتے تو انہوں نے کہا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ کہنے کے باوجود اکٹھے نہیں بیٹھتے تو پھر سب کو چپ کروا دیا جائے گا تاکہ وہ پھر کوئی بات ہی نہ کر سکیں، اور اس کے بعد ایک نیا حل، پاکستان کے مسائل کا حل مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ اب یہ کس جانب اشارہ ہے؟ کیا یہ نیا حل پاسبل ہو پائے گا؟ کیا یہ مسائل کا حل بھی ہوگا یا نہیں، یا مزید مسائل کو جنم دے سکتا ہے؟ چاہے وہ حل جمہوریت کے لپیٹے جانے میں ہو، چاہے وہ نگران ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہو، یا قومی حکومت کا قیام ہو، لیکن اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے، عوام نے پچھلے 9 ماہ میں ان کے ساتھ کیا ہے۔ عوام نے عمران خان کو جس طرح سے سپورٹ کیا، عمران خان اس وقت عوام کی ضد بن چکا ہے۔ عوام نے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہوئے ہر جگہ پہ جس طرح سے عمران خان کو لے کر چلے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اگر طاقتور عمران خان کے خلاف جانے کی کوشش کریں گے یا کرتے ہیں تو عوام ایسا ہونے دے گی، لیکن یہ ہوائیں گورنمنٹ کے لیے الارمنگ ہو سکتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر اس گورنمنٹ جو یہ حکومت ہے امپورٹڈ، اس کا ذہن پڑا جائے تو آپ کو بڑا واضح طور پر سمجھ آ جائے گی کہ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے پاکستان کے اندر مارشل لا لگ جائے لیکن عمران خان نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام کی صف لپیٹے جانے میں ان کی بہتری ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو ان کے خلاف بہت بھاری بھرکم مقدمے بنیں گے، اور جو پچھلے 10 ماہ میں انہوں نے کیا ہے اس کا بہت شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ پھر ان کی مریم نواز جس طرح سے بیانیے کی کوشش کر رہی ہیں، کبھی کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے جو پوری طرح سے فلاپ ہوتا ہے، ان کو ایک بیانیہ مل جائے گا، اور یہ بیانیہ کی تلاش میں پچھلے 9 ماہ سے تھے بھی، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان سے بہتر آپشن جو ہے وہ یہ اپنائیں گے کہ نظام کو ہی لپیٹ دیا جائے۔ اب سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عام انتخابات کے لیے از خود نوٹس کیس میں اقلیتی برادری نے فریق بننے کی درخواست کی ہے۔ سموئل پیارا نامی شخص کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پنجاب اور کے پی میں عام انتخابات سے مسیحی برادری کے حقوق بھی جڑے ہوئے ہیں۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ صدر پاکستان کی دونوں صوبوں میں عام انتخابات کی دی گئی تاریخ کو تبدیل کیا جائے۔ 9 اپریل مسیحی برادری کے مذہبی تہوار ایسٹر کا دن ہے اور دونوں صوبوں کی مسیحی برادری ایسٹر کے تہوار میں مصروف ہوگی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 7 اپریل کو گڈ فرائیڈے کا دن بھی مقدس دن ہے۔ دونوں صوبوں میں اس لیے 7 یا 9 اپریل کو عام انتخابات نہ کرائے جائیں۔ مسیحیوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست گزار کو از خود نوٹس میں فریق بنایا جائے۔ اب ایک بات تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ عید والا دن ہو یا کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، اس دن جو ہے وہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، لیکن دوسری جگہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے، اس لیے 9 سے 10 نہیں ہو سکتی، کیونکہ 90 دن جو ہیں وہ پورے ہوتے ہی الیکشن اگر نہیں ہوتے تو یہ ایک توہین عدالت ہوگی، یہ آئین توڑنے کے مترادف ہوگا، اس لیے یہ جو ہے یہ مشکل ہے۔ دوسری جانب مریم نواز کی اگر بات کی جائے، مریم نواز نے جس طرح سے سپریم کورٹ کو للکارا، سپریم کورٹ کے خلاف گفتگو کی، 2 حاضر سروس ججز کے خلاف
نہ صرف گفتگو کی، نہ صرف ان کے اوپر الزامات لگائے، بلکہ ان کی تصاویر کو بھی بھرے جلسے میں جو ہے وہ منظر عام پر دکھایا گیا، ایک طرح سے خطرہ ان کے لیے لاحق کیا گیا۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں، کل رات کو بھی ایک جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ لیا کے اندر اعظم چوک جو تھانہ ہے وہاں پر مریم نواز کے خلاف دائر کی گئی ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے، توہین عدالت کے حوالے سے جو ہے وہ مریم نواز کے خلاف جو ہے وہ مقدمات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان نے جس طرح سے راجن پور کے اندر ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری عمران خان کو حاصل ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کا امیدوار بھاری مارجن کے ساتھ 2/3 کے ساتھ جیتا ہے، اور جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک بھرپور شکست ہوئی ہے، یہ ایک ویک اپ کال ہے۔ ایک طرح سے راجن پور کے اندر عوام نے انتخابات کا ایک ٹریلر جو ہے جاری کیا ہے، اور یہ ٹریلر جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں عمران خان پی ٹی آئی امپورٹڈ حکومت کے بالمقابل کہاں پر کھڑی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔